للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ کل نہیں پرسوں امام علیہ السلام کا یہ فرمان پڑا تھا، اذا سمعتم من حدیثنا ما لا تعرفون فردوہ الینا، اگر تم تک ہماری ایسی حدیث پہنچتی ہے، روایت پہنچتی ہے جس کا مطلب تمہیں سمجھ نہ آئے، وہ صرف اس لیے کہ تمہاری سمجھ میں نہ آئے، تمہاری فہم سے بالا تر ہے، اس کو مسترد نہ کرو، اس کو ریجیکٹ نہ کرو۔ ایسا نہیں ہو سکتا جی، مولا نے یہ نہیں فرمایا، ایسا نہ کرو، بلکہ اس کو ہماری طرف لوٹاؤ، اس کو ہماری طرف لوٹاؤ۔ کل وہ نمونہ کے طور پر وہ ایک چیز میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، مثلا نہج البلاغہ میں ہے نحن صنائع اللہ، یہ صرف امیر المومنین کا یہ فرمان نہیں ہے، یہ امام زمان کی طرف بھی منسوب ہے۔ نحن صنائع اللہ، ہم اللہ کی مصنوع ہیں، ہمیں اللہ نے بنایا ہے۔ والخلق بعد صنائعنا، صرف ڈکشنری کی روشنی میں اگر قرآنی آیات اور رسول اور اہل بیت رسول کے اقوال کا ترجمہ کریں گے، بہت ساری باتیں، بہت ساری آیات گمراہ کن ثابت ہو سکتی ہیں، بہت ساری وہ احادیث گمراہ کن ثابت ہو سکتی ہیں۔ لفظی ترجمہ یہی بنتا ہے، آدمی اگر لکیر کا فقیر بن جائے، نحن صنائع اللہ، ہم اللہ کی مصنوع ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ والخلق بعد صنائعنا، اچھا ہماری خلقت کے بعد باقی مخلوق وہ ہماری مصنوع ہے۔ یعنی ٹھیک ٹھاک بہت سارے اہل منبر اس کو بڑا چڑھا کے بیان کرتے ہیں اور اعلان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد اور آل محمد کو پیدا کیا ہے، باقی کائنات کو محمد و آل محمد نے پیدا کیا ہے۔ وہ سورہ رعد کی آیت کو کیا کریں گے؟ اللہ خالق کل شیء، اللہ خالق کل شیء، ہر شیء کہیں یا ہر مخلوق کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ فطر الخلائق بقدرتہ، نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں ہے تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام جب شام سے رہائی کے بعد مدینہ پہنچے ہیں تو سب سے پہلا خطبہ جو آپ نے دیا تھا وہ یہ تھا، الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، بارئ الخلائق اجمعین، جو تمام مخلوقات کا خالق ہے، جو بھی مخلوق ہے اس کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک خدا کی ذات ہے جو مخلوق نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، وجود اس کا ذاتی ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے۔ اچھا اس کو سن کے آدمی کہے کہ اچھا یہ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، یہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ نحن صنائع اللہ والخلق بعد صنائعنا، یہ علی کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ اس کی توجیہ، اس کی تعویل، یعنی اس کا حقیقی مطلب سمجھو، اہل علم سے سمجھو۔ آپ مفتی صاحب کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیں، کسی بھی مترجم کا ترجمہ دیکھیں، انگلش میں ترجمہ ہوا ہے نہج البلاغہ کا، فارسی میں ترجمہ ہوا ہے، گجراتی میں ترجمہ ہوا ہے، نہ معلوم کن کن زبانوں میں ہوا ہے، کسی نے اس کا ترجمہ یہ نہیں کیا کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، پھر پیدا کر کے خود دستبردار ہو گیا ہے، ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ گیا ہے، وہ آرام کر رہا ہے، نعوذ باللہ، باقی کائنات کو پیدا کرنے کی ذمہ داری ہمیں سونپ دی ہے۔ یہ ترجمہ کسی نے نہیں کیا ہے۔ مفتی صاحب نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے پروردہ ہیں، باقی مخلوق ہماری پروردہ ہے، ہمیں اللہ نے ہدایت دی ہے۔ میں نے
وہ یہ مجالس میں عرض کر رہا ہوں، رسول خدا کی دو طرح کی ذمہ داریاں تھی، ایک تمام لوگوں کی عمومی ہدایت، اور ایک علی علیہ السلام کی خصوصی تربیت، اور اس کو اپنے بعد اپنے جانشین ان کاموں کو سرانجام دینے کی آپ نے تربیت کی جو رسول خدا کے کام تھے، رسول خدا کے کام تھے۔ اسی لیے امیر المومنین کی پیدائش سے لے کر رسول خدا کی رحلت تک شب روز رسول خدا امیر المومنین کی تعلیم اور ان کی تربیت میں مصروف رہے۔ لعاب دہن آپ کے منہ میں گرایا، زبان چسائی، جب پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، فرمایا یہ زبان کے ذریعے اپنے سینے سے علم اور حکمت کو علی کے وہ سینے میں منتقل کر رہا ہوں۔ یہ نحن ثناء اللہ، وہ اللہ کے وہ مصلوح ہے، تربیت یافتہ ہیں براہ راست۔ یہ نہج بلاغت کے الفاظ ہیں نا کہ رسول خدا نے امیر المومنین سے کہا کہ انک تسمع ما اسمع، جو آوازیں میں سنتا ہوں ان کو تو بھی سنتا ہے، وترى ما ارى، اور جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو بھی دیکھ رہا ہے، الا انک لست بنبی، لیکن تو نبی نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو وہی لے کے آتا ہے وہ بھی تجھے نظر آتا ہے، اس کی آواز بھی تو سنائی دیتا ہے، فرق یہ ہے کہ وہی مجھ پر نازل ہوتی ہے، نبی میں ہوں تو نبی نہیں ہے۔ یہ دیکھا اس طرح جو ہے نا وہ ہم اللہ کے پروردہ ہیں اور باقی لوگ ان کی تربیت ہم نے دی ہے، ہم پابند ہیں کہ ائمہ معصومین علیہ السلام سے علم لے کر دین لے کے اور اس پر عمل کریں۔ ایک بات سمجھ میں نہ آئے، آپ کو ایک قرآنی آیات کے خلاف لگے، فوراً اس کو ریجیکٹ نہ کرو، نہیں یہ معصوم کا فرمان نہیں ہو سکتا، نہیں، اس کی توجیہ کرو۔ یہ مرحوم سید مرتضی عالم الہدیٰ نے مکمل کتاب لکھی ہے مجازات النبی نام کی، مجازات النبی، یعنی ضخیم اتنی موٹی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ رسول کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے، اس فرمان کا اشارے ہیں، کنایے ہیں۔ اگر ڈکشنری کی روشنی میں رسول خدا کے ان احادیث کا ترجمہ کریں تو بندہ کسی نتیجے تک نہیں پہنچتا، بعض اوقات گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن اور سنت دونوں یہ اشارے کنایوں اور مجاز گوئی سے بھرے پڑے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جا وسلموا حتی یتبین، یہاں تک کہ حق تمہارے سامنے واضح ہو جائے۔ ولا تکونوا مضایع عجلا، اذاعہ عربی زبان میں ریڈیو اسٹیشن کو کہتے ہیں، ریڈیو اسٹیشن کو، وہ جلد بازی میں ریڈیو اسٹیشن مت بنو، جو بات سنی اس کو جو ہے نا وہ آگے بیان کرنا شروع کر دیا، بھئی اس کا مطلب سمجھ کے۔ یہی کل جیسے میں نے عرض کیا تھا، حب علی حسنۃ لا تضر معها سیئہ، اس کو بیان کر دو اور اس کی واضح وہ اس کی صحیح وضاحت نہ کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر علی کی جو محبت ہے وہ NOC ہے گناہوں کے لیے، بس دل میں محبت ہے تو جو مرضی کرتے پھرو، تو وہ یہ ہے کہ ولا تکونوا مضایع عجلا، جلد بازی میں وہ ہر بات کو جو ہے وہ نشر مت کرو، جس طرح ریڈیو پاکستان سے جو ہے نا وہ خبریں نشر کی جاتی ہیں۔ اچھا جی، اچھا جی، اس کے بعد فرمایا الینا یرجع الغالی وبنا یلحق المقصر، یہ وہی جملہ جو امیر المومنین کا ہے، حلق فی رجلان، میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، محب غال، ایک میرا وہ محب جو مجھے حد سے بڑھائے گا، ان صفات میں مجھے خدا کا شریک قرار دے گا جو خدا کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، مجھے رب مانے گا، مجھے خالق مانے گا، یا فلان نے کہا تھا کہ انبیاء کو بھی میں نے بھیجا ہے، بارش بھی ساری میں برساتا ہوں، یہ سب قرآن کے خلاف ہے۔ جی ہاں، فرمایا کہ اور وہ مبغض قال،
دشمن بھی ہلاک ہوگا اور مجھے حد سے بڑھانے والا بھی ہلاک ہوگا. یا الینا یرجع الغالی، جو غلو کرتا ہے وہ لوٹ ہماری طرف وہ لوٹے. وہ بنا یلحق المقصر، اور مقصر بھی جو ہے نا لوٹ کے ہمارے پاس آئے. غالب بھی اور مقصر بھی ہماری طرف رجوع کرے اور ہمارا مقام ہم سے سمجھے کہ ہم کون ہیں. مقصر اسی تہران میں ایسے ایران میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ائمہ معصوم کہتے ہیں ہم جیسے انسان تھے وہ معصوم نہیں تھے. یہ تقصیر ہے. ہاں، معصوم نہ سمجھنا، ان کو خدا کی طرف سے منسوب نہ سمجھنا، یہ یعنی ان کے علم کو اپنے علم جیسا سمجھنا، یہ مقصر ہے. مقصر یہ نہیں ہے کہ ان کو خالق نہ مانے، نہیں، وہ مقصر نہیں ہے. وہ خدا نے خود فرمایا ہے کہ بھائی اللہ خالق کل شیء هل من خالق الا اللہ، آیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے؟ یہ ہم سے پوچھا نہیں جا رہا ہے، بلکہ اس سوچ کی نفی کی جا رہی ہے کہ خدا کے سوا کوئی خالق نہیں ہے. جی ہاں. اور اس کے بعد فرمایا من سلک غیر طریقنا، جو ہم اہل بیت کے مسلک کو چھوڑ کے کسی اور مسلک پر چلے گا وہ ہلاک ہو جائے گا. ہلاک ہو جائے گا یعنی دنیا میں مر جائے گا؟ نہیں. انک میت و انہم لمیتون. رسول خدا سے اللہ تعالیٰ فرما دے تجھے بھی موت آئے گی، باقی لوگوں کو بھی موت آئے گی. ہلاک کا مطلب کیا ہے؟ وہ آخرت کی ہلاکت ہے. ٹھیک ہے جی. من سلک غیر طریقنا، جو ہمارے مسلک کو چھوڑ کے کسی اور مسلک کو اپنائے گا یا اس کو پر چلے گا وہ ہلاک ہوگا. اور جی ہاں، لحقا من سلک غیر الحلقہ من تمسک بنا لحقا. ہاں، جو ہم سے متمسک ہوگا حدیث رسول پر، وہ پر عمل کرے گا. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. اہل بیت سے تمسک کا مطلب صرف ان کی محبت یا ان کا احترام نہیں ہے، بلکہ اہل بیت سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ دین ان سے لینا ہے، عقائد بھی ان سے لینے ہیں، اور جی عبادات اور معاملات کا طریقہ بھی ان سے لینا ہے. جو ہم سے متمسک ہوگا وہ ہمارے ساتھ آ ملے گا. ومن سلک غیر طریقنا غریقا، اور جو ہمارے مسلک کے علاوہ کسی اور مسلک کو اپنائے گا وہ غرق ہوگا اور ہلاک ہوگا. لمحبینا افواج من رحمت اللہ، جو ہمارے محب ہیں ان کے ساتھ رحمت الہی کا لشکر اور فوج ہوتی ہے. یا ولمبغضنا افواج من غضب اللہ، اور ہمارا جو دشمن ہے ان کے مقابلے میں غضب اور قہر الہی کا لشکر ان کے مقابلے میں ہوتا ہے. اچھا جی. افواج من غضب اللہ. طریقنا القصد، ہماری روش میانہ روی ہے. ہماری روش میانہ روی ہے، یعنی عقائد کے معاملے میں بھی میانہ روی ہے اور زندگی کے معاملات میں بھی میانہ روی ہے. فی امرنا الرشد، یہ سنی ہے نا حدیث آپ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، رحم اللہ من احیا امرنا. امر سے مراد اہل بیت اطہار کی تعلیمات ہیں. خدا رحمت نازل کرے اس آدمی پر جو ہے نا وہ ہمارے امر کا احیاء کرے، اس کو زندہ رکھے. پوچھا گیا کہ آپ کے امر کو زندہ رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تعلیمات کو حاصل کرے اور ان کو آگے پھیلائے. اچھا، وہ جس طرح امیر المومنین مختلف اقوال جن کا آپس میں کوئی ربط تعلق نہیں ہوتا، وہ کبھی نماز بیان کر رہے ہیں، کبھی وہ کسی کے گھر میں داخل ہونے کے آداب بیان کر رہے ہیں، کہیں کھانے کے آداب بیان کر رہے ہیں، اسی طرح میں بھی امیر المومنین کی اجازت سے وہ ایک نئی بات جو ہے نا یا روایت جو سنی ہے ایک معتبر خطیب سے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک شخص نے امیر المومنین کی خدمت میں آ کے عرض کیا، یا امیر المومنین میں فلان جگہ گیا تھا مجلس میں یا کسی کے گھر مہمان، اور جوتے اتار کے گیا تھا، اور جب میں نے جوتا پہنا ہے
تو اندر کوئی بچھو تھا، وہ اس نے میری انگلی کو کاٹ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ کیوں ایسا ہوا ہے؟ یہ روایات میں ہے، جو بھی آپ کو نقصان پہنچتا ہے نا، خراش بھی آتا ہے، ٹھوکر بھی لگ جائے، وہ کسی نہ کسی گناہ کا نتیجہ اور اس کا رد عمل ہے یا صدائے بازگشت ہے۔ فرمایا یہ تو متوجہ ہے کہ یہ بچھو نے تجھے کیوں کاٹا ہے؟ بولا نہیں پتا، بس کاٹا ہے، بچھو کی طبیعت ہی یہی ہے۔ وہ سعدی نے کہا ہے نیش اقرب نہ ازرہ کی نہ است، مقتضای طبیعتش ہمین است۔ بچھو اگر آپ کو کاٹتا ہے نا، وہ آپ سے کسی دشمنی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اس کے مزاج کا تقاضا ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ پتھر کے سامنے بھی ٹچ ہو جائے تو اس کو بھی مار دیتا ہے۔ تو یہ اتفاقات بہرحال نہیں ہوتے، اس کی وجہ بتائی۔ اس کی وجہ یہ ہے تو فلان محفل میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں سلمان فارسی کی غیبت ہو رہی تھی، کوئی سلمان فارسی کو برا بلا کہہ رہا تھا، تو خاموش ہوا ہے، اس کو روکا نہیں ہے، سلمان کا دفاع نہیں کیا ہے، یہ جو ہے نا اس کا رد عمل یہی ظاہر ہو گیا ہے۔ وہ روایت میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں، یعنی غیبت کرنے سے زیادہ شدید غیبت کو سننا ہے، یعنی غیبت سن کے خاموش ہونے والا گویا غیبت کرنے والے کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کوئی زیادتی کر رہا ہو یا گناہ کر رہا ہو تو آپ اس کے ساتھ تعاون نہ کریں۔ جو لوگوں کی غیبت کرتا ہے آپ اس کو سن کے خاموش ہوتے ہیں، گویا آپ اس فعل حرام میں اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ تم نے اگر سلمان فارسی کا دفاع کیا ہوتا اور غیبت کرنے والے کو روکتا ٹوکتا، یہ بچھو تجھے نہ کاٹتا۔ صلی اللہ علیہ محمد۔